اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شیخ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، زندگی پرسکون گزار رہے ہوں گے۔ دوستو آج کا موضوع ہے غصہ۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص بھاگتا دوڑتا ہوا دکاندار کی دکان میں داخل ہوتا ہے۔ اس دکان والے سے کہتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے ایک بوتل کا ڈھکن اتار کر دو، میں نے بوتل پینی ہے کیونکہ لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ وہ دکاندار، وہ شاپ کیپر اس کی بات پوری سنے بغیر جلدی سے اس کو ایک ڈھکن یعنی کہ ایک بوتل کا ڈھکن اتار کر دیتا ہے، اور وہ شخص گٹا گٹ 1-2 منٹ کے اندر ہی ساری بوتل ختم کر دیتا ہے۔ وہ شخص ایک مرتبہ پھر کہتا ہے کہ جلدی سے ایک اور بوتل نکال کے دو کیونکہ لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ وہ دکاندار ایک مرتبہ پھر اس شخص کو ایک اور بوتل کا ڈھکن اتار کر دیتا ہے، اور وہ شخص پھر 1-2 منٹ میں ہی ساری بوتل کو پی جاتا ہے۔ وہ جب تیسری مرتبہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے اور لڑائی شروع ہونے والی ہے، مجھے ایک اور بوتل کا ڈھکن اتار کے دو، میں نے بوتل پینی ہے، تو وہ شخص کہتا ہے، دکاندار ہمت کر کے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کس سے لڑائی کرنی ہے یا آپ کی لڑائی کس سے شروع ہونے والی ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے میری لڑائی تم سے شروع ہونے والی ہے کیونکہ اب تم بوتل کے مجھ سے پیسے مانگو گے جو کہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں، اسی لیے اب ہماری لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ دوستو یہ تو تھی ایک مزاحیہ سی چھوٹی سی کہانی، لیکن بعض اوقات ہوتا بھی کچھ یوں ہی ہے کہ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کا شکار ہم سے نیچے والے طبقے کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ جب اوپر والے یا سامنے والے یا کسی ایسے شخص سے ہمارا پالا پڑتا ہے کہ جس کے آگے ہم اپنا غصہ نکالنے کے لیے بے بس ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہم اسی غصے کو لیے پھرتے ہیں اور اس وقت اس شخص کے اوپر اس کی بھڑاس نکال دیتے ہیں جو ہم سے نچلے طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جن کو اگر آپ اپنی زندگی میں فالو کریں گے تو دوستو امید ہے کہ آپ سب اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ جو جملہ ایک مشہور ہے کہ جو شخص غصہ زیادہ کرتا ہے وہ پیار بھی زیادہ کرتا ہے، دوستو یہ جملہ میرے خیال سے سراسر غلط ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اپنا مکمل بھڑاس نکال کر، غصے میں گالیاں دے کر، سامنے والے سے ہاتھا پائی کر سامنے والے کا کوئی نقصان کر اور بعد میں پیار محبت اور لاڈ اپنا اسی طرح الافتہ پھرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص سے انسان ہاتھا پائی کے ساتھ اس کا گریبان بھی چاک کر دے اور بعد میں اسے محبت کی کہانیاں سنا کر اس کو اپنی طرف مائل بھی کر لے؟ دراصل یہ غصے کو ایک سائڈ دینے کے لیے یا غصے کو ایک چینلائز کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تصور میرے خیال سے سراسر غلط ہے کہ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں وہ لوگ پیار بھی زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ میرے خیال سے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ خیر دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اپنے غصے کے لیول کو چیک کریں۔ جی ہاں، اپنے غصے کے لیول کو اس لحاظ سے چیک کریں کہ کیا آپ کو کہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے غصہ تو نہیں آ جاتا، کیا کہیں برتن گرنے سے، کیا کہیں کسی شخص کا آپ کا کہنا نہ ماننے سے، کیا کسی شخص کی ایک چھوٹی سی گالی دینے سے، کیا ایک شخص کا تھوڑی دیر آپ کے سامنے گھٹا اڑا کر اپنی بائک اڑانے سے، یا کسی شخص کا آپ کو کراسنگ اوور کرنے سے، یا واٹ ایور آپ کی پینسل چھن جانے سے، آپ کے پیسے چھن جانے سے، آپ کا کوئی اور نقصان ہو جانے سے، لیکن وہ چھوٹے لیول کا ہو تو آپ اسی وقت بھڑک اٹھتے ہیں، اپنے غصے کی آنکھ میں سامنے والے کا نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں اور سیدھا اس کے اوپر اپنی گالیوں کی، اپنی ہاتھا پائی کی بچھاڑ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا غصہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو آتا ہے تو خدارا یہ کوئی بڑے لوگوں کی بات نہیں ہے، کیونکہ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے جبکہ اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ مزید فرماتے ہیں واصف علی واصف صاحب کہ غصہ ایک ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے، اور اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ تو دوستو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی منزل بڑی کریں، اپنے غصے کو تھوڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی منزل سے بڑے ہو جائیں۔ دوستو اس کی مثال یوں ہی لیتے ہیں کہ اگر 2 بجے یا 3 بجے آپ نے فلائٹ پکڑنی ہو اور آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہو اور 1:30 بجے یا 2:30 بجے آپ کو کوئی کتا پڑ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی کتے کو پڑ جائیں گے، بلکہ آپ اپنا رستہ لیں گے کیونکہ آپ نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ تو دوستو زندگی بھی اسی چیز کا نام ہے، آپ زندگی کا سفر طے کرتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی مقاصد بڑے ہونے چاہیے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گولز یا یہ چھوٹے چھوٹے لوگ تنگ کرنے والے یا چھوٹے چھوٹے بھونکنے والے کتے جو آپ کے راستے میں آئیں گے، یہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریفر نہیں رکھیں گے، اور آپ کو ان کی جرت تک نہیں ہوگی کہ آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کے روڑے اٹکا سکیں۔ خیر اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس اگلے پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے غصے کو چینلائز کرنے کے لیے کسی شخص کو اپنا ذمہ دار بنا لیں۔
کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ اس وقت غصے میں آ رہے ہیں. یعنی کہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ ہم غصے میں چڑھتے اس لیول تک چڑھ جاتے ہیں کہ سامنے والے کا نقصان کر دیتے ہیں، جبکہ وہ شخص آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ غصے میں آ رہے ہیں، اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول کر کے رکھیں. لہٰذا جب وہ آپ کو بتلا دے گا، لیکن اس میں اتنی ہمت بھی ہونی چاہیے اور آپ نے بھی اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سن سکیں اور وہ آپ کو بتلا سکے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرو، کیونکہ تم اس لیول سے گرنے والے ہو. لہٰذا جب وہ آپ کو یہ بتائے تو تھوڑا سا پانی پی لیں، تھوڑی چہل قدمی کر لیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں یا اٹھ جائیں، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں روٹین اپنی یعنی کہ بزی ہونا شروع کر دیں کہ جو آپ کو مصروفیات میں تھوڑی رکھ لے. اور یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ بن سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش رکھ لیں جس سے آپ پروڈکٹیو کام میں یعنی کہ کنورٹ کر سکیں. دیکھیں مشکلات زندگی میں آتی ہیں، غصے والی چیزیں زندگی میں ضرور آتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جس طرف وہ آپ کا موڑنا چاہیں آپ اسی طرف مڑتے چلے جائیں، بلکہ اچھا انسان وہی ہے کہ جو اپنے ان حالات کو، اپنی مشکلات کو، اپنے اس غصے والی چیزوں کو اپنی زندگی کے لیول کے ساتھ ساتھ چینلائز کرنا جانتا ہو. اور آپ بھی ایک کامیاب انسان بننے کی حیثیت سے اپنے آپ کو ان لوگوں میں خدا را شمار کریں، اور اپنے آپ کو جب بھی غصہ آئے کسی ایسے پروڈکٹیو کام میں، کسی کوئی اسٹڈی کانٹینٹ میں، کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیں یا ایسی ورزش کو کرنا شروع کر دیں کہ جو آپ کے جسم کو تھوڑی تھکاون محسوس کروا دے، کیونکہ جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کے غصے کا لیول انتہائی حد تک نیچے چلا جاتا ہے. دوستو اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ کو میں تکنیک بتاؤں گا کہ 12 منٹ تکنیک. 12 منٹ دوستو، ہمیشہ ہر غصے کا لیول، ہر ایموشن کا لیول، ہر خوشی کا لیول، ہر خوف کا لیول، ہر غصے کا لیول، یا کسی بھی قسم کی شدت پسندی یا غیرت پسندی یا ہر قسم کے لیول کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ صرف 12 منٹ کے لیے ہوتا ہے. اور اگر آپ ان 12 منٹس کو اپنے شکنجے میں کر لیں تو آپ یقین مانیں اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اپنے شکنجے میں کر لیں گے. میں نے کچھ دن پہلے پڑھا کہ ایک دوست تھے، ان کو ایک کولیگ کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی. وہ کولیگ ان کے آفس میں آیا، اس نے آ کر بچھاڑ کر دی کہ آپ نے میری فائل ابھی تک سائن کر کیوں نہیں بھجوائی، جبکہ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے آپ کی فائل سائن کر کے بھجوا دی ہے، آپ وہاں سے جا کر پتہ کریں. اور وہ غصے سے ان کے اوپر گالیاں دے رہا، ہاتھا پائی کے لیے یعنی کہ آنے کو تیار تھا. وہ شخص اٹھے، باتھ روم میں گئے، وضو کیا، باہر آئے، جائے نماز اٹھائی اور 2 رکعت نماز پڑھنے لگ گئے. اسی دوران اس دوسرے شخص کو جو ان سے گالیاں گلوچ میں مصروف تھا اس کو ایک کال آ گئی، اور اس کو وہ جیسے ہی وہ کال سن رہا تھا اس کا غصہ اپنی شدت پسندی سے اپنی غیرت پسندی کی طرف منتقل ہو رہا تھا، اور اس کا غصہ انتہا سے پستی کی طرف منتقل ہو رہا تھا. جب انہوں نے نماز پڑھ لی اور اس نے اس کی کال منقطع ہو گئی تو اس شخص نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میری فائل وہاں پہنچ چکی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں. اور جب ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ نے غصہ کیوں نہیں کیا حالانکہ آپ حق پر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں آپ نے فرمایا تھا انا زعیم لبیت فی ربد الجنات لمن ترک الجدال وان کان محقا. حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے سائے میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے. دوستو زندگی اسی کا نام ہے کہ آپ حق پر بھی ہوں لیکن پھر بھی معاف کر دیں سامنے والے کو. دیکھیں بہادری یہی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، عہدہ ہے، اور آپ پھر بھی اپنے آپ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نیچا دکھائیں اور سامنے والے کو معاف فرما دیں. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں دوستو. سٹریس بھی غصے کا ایک بہت اہم رکن ہے. بعض اوقات نوکری نہ مل پانا یا نوکری کا پریشر زیادہ ہو جانا، کام زیادہ ہو جانا، کسی بچے کا تنگ کرنے لگ پڑنا، بیوی کے ساتھ جھگڑے، ماں باپ کے ساتھ جھگڑے، گھریلو تنازعات یا مشکل پریشان یا مشکل حالات یا کوئی بھی پریشانی، پیسے کی تنگی، واٹ ایور، جو کچھ بھی ایسی چیزیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو سٹریس فری نہ رکھیں، آپ کو سٹریس میں مبتلا کر دیں، یہ تمام چیزیں بھی غصے کا باعث بن سکتے ہیں. لہٰذا دیکھیں دوستو، مشکلات 2 قسم کی ہوتی ہیں. دراصل کہا جاتا ہے کہ مشکلات ایک پزل ہوتی ہیں، اور پزل جو وہ ہوتی ہے جو حل ہو سکتی ہے. ہر پزل کا ایک حل ہوتا ہے، اور پرابلم وہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہوتا، یعنی کہ مشکل اسی کو کہتے ہیں کہ جو حل ہی نہ ہو پائے. دوستو ہر پرابلم کو، ہر مشکل کو ایک پزل سمجھتے ہوئے اس کو آہستہ آہستہ حل کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی طاقتیں، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کی چھپی ہوئی طاقتیں آپ کی مدد کرنے لگ پڑیں گی. المیہ یہ ہے کہ ہم روتے بھی ہیں اور ہم کام بھی نہیں کرتے. ہم بے روزگاری کا رونا بھی روتے ہیں اور ہم پھر بھی بے ایمانوں کی طرح کام بھی نہیں کرتے. دوستو بقول قاسم علی شاہ کہ اس ملک میں نوکری حاصل کرنے والے تو بہت ہیں، خدا را نوکری دینے والے بنیے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی ایک نوکری دینے والا میں شمار اپنا کروا لے. خیر سامنے والے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. دوستو سامنے والا پوائنٹ ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنا. بعض اوقات زندگی میں انسان کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ آکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں، جسے یعنی کہ زندگی میں جیسے جیسے آپ اوپر چلتے ہیں، ظاہر زندگی ایک
سفر ہے اور اس سفر میں آپ کو آکسیجن لمحہ بلمحہ چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ آپ کو پروڈکٹیو بھی بناتے ہیں، آپ کو خوش بھی رکھتے ہیں، آپ کو کانفیڈنس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے لیے آکسیجن کا بھی کام کرتے ہیں اور آپ کے غصے کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں۔ دوستو، مصروفیت یا پروڈکٹیوٹی، اپنے کام میں مصروف رہنا ایک بہت نہایت اور اہم طریقہ ہے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا۔ تو خدا آپ بھی ان لوگوں میں شمار ہوئیے کہ جو چھوٹے چھوٹے کام کر کے ایک بڑا رزلٹ بنا لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ونرز ڈونٹ ڈو ڈفرینٹ تھنگس بٹ دے ڈو تھنگس ڈفرینٹلی، کہ جو جیت جاتے ہیں وہ کوئی الگ چیزیں نہیں کرتے بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الگ طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنا شمار ان لوگوں میں شمار کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔